کی اور اس نے زہر میں بجھی ہوئی بکری اس میں زہر ملایا اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور صحابہ کرام نے کھایا تو 9-10 صحابی تو اسی وقت وہ شہید ہو گئے. ہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا لیکن اگلا، لیکن اس زہر کا اثر بہرحال آخری وقت تک، یہاں تک کہ آخری موت کے لمحوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا. کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اے عائشہ، اس بڑھیا نے، اس یہودن عورت جو زہر کھلایا تھا، ایسا لگتا ہے جیسا میرا کلیجہ کٹ رہا ہو، اور اس کا اثر میں اس وقت اتنی شدت سے محسوس کر رہا ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ایک عالم دین کا ویڈیو فلم بنانا جائز ہے؟ میرے خیال کے مطابق یہ بدعت اور ریاکاری ہے اور نہایت ہی غیر ضروری اور اسراف ہے. کیا اس کے بغیر دین نہیں پھیل سکتا؟ لوگ کہتے ہیں آپ بھی یہ فلم بنا کر صرف اور صرف اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائی، میرے عزیز، پھر ان نیتوں کے اوپر حملے کی بات آئی ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہیں. آپ کجڑے کھسڑوں کی فلم بنا سکتے ہیں تو ایک عالم دین کی کیوں نہیں بنا سکتے ہیں بھائی؟ ہے نہیں؟ آپ رنڈیوں کی فلمیں دیکھ سکتے ہیں تو ایک عالم دین جو دین کی باتیں بتلاتا ہے، جو ان کے اینٹی بولتا ہے، ان کے خلاف ہے اور دین کو اس نئے طور طریقے سے پھیلانا چاہتا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ ایک قسم کی جہالت ہے، سمجھ رہے ہیں، اور ایک قسم کی نادانی ہے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے اور نہ اس طرح کا سوال کرنا چاہیے. اور جہاں تک ریاکاری کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا، میرا خیال نہیں بلکہ ریا کا تعلق یعنی دکھاوا، اس کا تعلق دل سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دل سے ہے، اور اس دل کے بھید کو اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے. اگر اس کے اندر ریاکاری ہے تو قیامت کے دن میری گردن ناپی جائے گی، آپ الحمدللہ محفوظ رہو گے، آپ اس کی فکر نہ کریں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر ہمارا یہ ہے کہ ہم موجودہ زمانے اور حالات کے اعتبار سے وہ ہمارے نوجوان جو اس نئے تکنیکی دور میں، سائنسی دور میں نئے نئے طریقوں سے گمراہ ہو رہے ہیں اور جن کے گھروں میں اوپر سے حملے کر کر کے ان کے گھروں میں جو ہے کیا کہتے ہیں وہ مشین کے ڈبے پہنچا دیے گئے ہیں، اور کوئی گھر ایسا نہیں باقی بچا ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں بھلے کسی نام سے. تو ایسے الا من رحم اللہ، الا بعض لوگ ہوں گے تو، لیکن ایسے لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں ان کو اس حالت میں چھوڑ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہوگی. اس لیے اس دین کو اس زبان کے اندر اور اس زمانے کے حالات کے حساب سے پیش کرنا یہ جائز ہے، اور بلکہ اس ایمان اور اسلام کا ایک تقاضا اور ضرورت بھی ہے کہ ہم اس حساب سے اس کو پیش کریں. اور یہ اسلام کی ایک عظیم دعوت ہے اور اس میں آپ حضرات ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو اجر دے گا، ہے نا؟ یہ کوئی گانے بجانے کی محفل نہیں ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی فحش کار بھیج جاتی ہے. البتہ کچھ لوگ ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر یا ویڈیو کیسٹ ہم اپنی عورتوں کو دکھلاتے ہیں تو اس میں غیر محرم عورتیں جو ہوتی ہیں یعنی گھروں میں بیٹھی ہوئی ایک آپ کو دیکھتی ہیں، ہے نا؟ آپ کو دیکھتی ہیں تو کیا یہ حرام نہیں ہے کہ ایک عورت کسی اجنبی مرد کو دیکھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اس قسم کے سوالات کرتے ہیں بہرحال وہ بیچارے خود اس کے اندر یعنی اپنے گھروں میں تو بہرحال ٹی وی بھی رکھتے ہیں تو وہ کچڑے کھجروں کو دیکھتی ہیں تو وہ حرام نہیں ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرے یہ چیز ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیلی ویژن پر جو ہے عام حالات میں جو مرد کا عورت کو دیکھنا یا عورت کا مرد کو دیکھنا جو ہوتا ہے یہ 2 حال سے خالی نہیں ہوتا ہے. یعنی جو عورتیں مرد کو دیکھتی ہیں یہ 2 حال سے خالی نہیں ہوتی. ایک حالت تو یہ ہے کہ عورت دیکھے شہوت اور لطف اندوزی کی نیت سے، کسی مرد کو شہوت اور مزے لینے کی نیت سے اس کو دیکھے تو ظاہر ہے کہ یہ فتنہ و فساد ہے. اور دوسری حالت یہ ہے کہ عورت مرد کو دیکھ رہی ہے لیکن اس کے اندر لطف یا مزہ لینے کے لیے نہیں دیکھ رہی ہے، ہاں، کہ دیکھیں یہ ڈانس کیسے کرتا ہے، یہ فلانا ہیرو ہے یہ کیسے ناچتا ہے، یہ فلانا ہے تو کیسے ڈائلاگ بولتا ہے نا، اس طرح مزے لے کر کے عورتیں دیکھتی. البتہ ایسا شخص جس میں کوئی لطف اور مزہ دیکھنے کے لیے نہیں، تو علماء نے اس سلسلے میں یہ بیان دیا ہے کہ ایسی تصویر جو کہ دین کے لیے اور اسلام کے لیے اور جس کے اندر عورت دیکھے لیکن کوئی لطف اور مزے لینے کے لیے نہ دیکھے بلکہ اپنے دین کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے وہ. اور اس میں مثلا مردوں کا تماشا ہے، مرد لوگ لاٹھی کھیل رہے ہیں، عورت کہیں اپنے گھر کے دروازے سے پردے کی آڑ میں دیکھ سکتی ہے، یا عورت بازار آپ کے ساتھ جا رہی ہے نقاب میں ہے تو ظاہر ہے کہ مرد تو اس عورت کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عورت ہزاروں مردوں کو دیکھتی ہے، تو کیا اس کو کہیں گے کہ یہ حرام ہے اس کا دیکھنا؟ آنکھ بند کر لے، آنکھ بند کر کے چل تو وہ چل پائے گی؟ بتاؤ بھائی. ہاں، وہ تو عورت کے اوپر ہے. اگر وہ عورت
نظر بازی کے لیے جا رہی ہے، مزے لینے، تو اس کا عذاب اس کو اللہ تعالیٰ دے گا اس کی نیت کے اوپر، لیکن وہ راستہ چلنے کے لیے آپ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کریں اس واقعے کو کہ حبشہ کے جو کچھ لوگ آئے تھے اور وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تلوار کا کھیل دکھا رہے تھے، تلوار کا کھیل دکھا رہے تھے، تو اللہ کے رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے کمرے میں تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے تھے اور میں ان کے کندھے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر کے ان کا کھیل دیکھ رہی تھی، یعنی اور اتنی دیر تک دیکھتی رہی کہ جو ہے میں تھک گئی تو میں خود ہی چلی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو اپنے پیچھے کھڑ کر کے پردے کی آڑ سے ان مردوں کا کھیل دکھا رہے ہیں، تو حرام تھا یہ؟ تو عورت بلا کسی لطف اور شہوت کی نیت سے اگر اس طرح کے پروگرام، اس طرح کے دینی چیزیں اور یا اس طرح کی فوجی مشقیں یا تلوار کی کھیل اور مردوں کے کھیل شرعی طور پر دیکھے تو اس کے لیے جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیچھے کھڑ کر کے مردوں کا کھیل دکھلایا۔ تو مردوں کو، عورتوں کو عورت کا مرد کو دیکھنا بلا شہوت اور بلا لطف اندوزی کے جائز ہے، لیکن اب مرد کا عورت کو دیکھنا، چونکہ اقبال پیش قدمی مردوں کی طرف سے ہوتی ہے، پہلے شیطان یہاں کھلبلیاں مچاتا ہے تب وہ لڑکیوں کی طرف سے، اور لڑکیاں، عورتیں عام طور پہ پیچھے ایسے کاموں میں جلدی نہیں آگے بڑھتی ہیں، الا کوئی رنڈی طوائف، وہ بات الگ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مرد ہی پہلے دوڑتا ہے، اس لیے مرد کا عورتوں کو دیکھنا ایک فتنے کا سبب ہے، اس لیے اس کو حرام کر دیا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بلا ضرورت عورت مزے لینے کے لیے ہم غیر مردوں کو دیکھیں تو یہ حرام ہے، پردے کی آڑ میں ہو، نقاب پہن کے ہو، کیسے بھی ہو۔ اور اگر ٹی وی کے اوپر ایسے پروگرام آ رہے ہیں جس میں عورت مزے لینے کے لیے کسی کو دیکھ رہی ہے نا، تو وہ حرام ہے، لیکن اگر دین سمجھنے کے لیے، اگر کوئی بات سمجھنی ہے، گھروں میں موجود ہے پروگرام، مسئلے مسائل، تو وہ جائز ہے۔ اچھا ایک سوال ہے، اچھا تو یہ سوال ہو گیا میرے بھائی۔ اچھا، ہندوستان میں بعض جگہوں پر فجر کی نماز کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ یہ گمراہیت اور بدعت ہے۔ سلام پڑھنے کے لیے فجر نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیشہ آپ درود و سلام پڑھیں، اس کے لیے فجر کی نماز کا وقت، اور یہ ہندوؤں کی مشابہت ہے کہ جیسے دن نکلنے سے پہلے اپنی گھنٹیاں ٹن 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 بجاتے ہیں، ایسے یہ بدعتی لوگوں نے، اللہ انہیں ہدایت دے، انہوں نے سلام کا، انہوں بھجن گانا شروع کرتے ہیں تو یہ سلام پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ اگر ماں باپ نے پرورش اچھی نہ کی ہو تو ظاہر ہے کہ اولاد بھی اچھی نہیں ہوگی، تو اس میں اولاد کا کیا قصور ہے؟ اولاد کا قصور یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اور عقل اللہ نے دی ہے، اس میں کوئی نقص اور کمی نہیں چھوڑی ہے۔ تربیت میں ماں اور باپ نے کمی ضرور کی ہے، لیکن عقل جو اللہ رب العزت نے دی ہے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ ہاں، اگر اللہ نے عقل میں کمی چھوڑی ہے، پاگل ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ایک النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک کہ بیدار نہ ہو، الصبی حتی یبلغ، بچہ جب تک بالغ نہ ہو، والمجنون حتی یفیق، اور پاگل جب تک صحیح دماغ والا نہ ہو جائے۔ تو آپ کے اوپر سے قلم اٹھایا گیا ہے، اگر دماغ کے اندر اللہ نے نقص چھوڑا ہے تو معاف ہے آپ کا گناہ وغیرہ، کوئی تربیت کی بات نہیں، لیکن اللہ نے اگر آپ کو صحیح دماغ بنایا، صحیح دماغ ہے، تو آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، تو آپ خود صحیح راستہ اپنائیں، خود سوچیں تو سب کچھ کریں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس وقت اچھے لوگوں کی صحبتیں اختیار کریں، مجلسوں میں بیٹھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عقل آئے گی۔ سوال، درگاہ کو جاتے ہیں، کیا جانا غلط ہے یا نہیں؟ درگاہ کو جانا حرام ہے اور شرک میں داخل ہونے کا ایک راستہ ہے اور ایک ذریعہ ہے، بلکہ آپ قبرستان جائیں۔ کہاں جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا۔ قبروں درگاہ میں ایک قبر ہوتی ہے یا چند خاندان کی قبر ہوتی، پوتا پڑ پوتا لکڑ پوتا، سب ولی اللہ ہوتے ہیں، یہ ولی اللہ کی فہرست چلتی ہے، یہ خاندانی ولی اللہ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خاندانی ولی اللہ ہیں۔ ہاں، ارے میں کیا بتاؤں، چھوڑو یار، جب ولیوں کی بات آتی ہے نا تو آپ جیسے ولیوں کو یاد کر کے، یہ جو ولی بنائے ہوئے ہیں نا اپنے گھر کے، ان کو دیکھ کر کے چڑ ہوتی ہے۔ آپ ولی ہیں، سب ولی اللہ ہیں الحمدللہ، جتنے مومن اور مسلمان ہیں سب اللہ کے دوست ہیں۔ کوئی آپ میں اللہ کا دشمن کہنا گوارا کرے گا؟ بتاؤ، آپ اللہ کے دشمن ہیں؟ تو بھائی میرے، سب اللہ کے ولی ہیں۔ تب رہا اس ولایت میں کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے۔
कैसे? सब आपके दोस्त हैं यहाँ जो बैठे हैं मुसलमान भाई, लेकिन इस दोस्ती में कोई आपका नगोटिया यार है, कोई आपका गांव का है, कोई आपके महल्ले का है, कोई आपकी बस्ती का है, कोई आपके वतन का है, कोई पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का भी आदमी दोस्त है, हिंदुस्तान का भी आदमी दोस्त है, बांग्लादेश का भी आदमी दोस्त है।